اطاعت مستقل ہیں، مطلق ہیں۔ ہمارے ہاں بہت عرصے سے ایک فتنہ اٹھا اور بہت بڑی شخصیت تھی اس فتنے کو شروع کرنے والی۔ وہ قومی اعتبار سے تو ہمارے ہیروز میں شمار ہوتے ہیں، سر سید احمد خان، لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے انہوں نے بہت سی گمراہیوں کا آغاز کیا ہے۔ ان میں سے ایک استخفاف حدیث بھی ہے، حدیث کو خفیف سمجھنا، حدیث کو قدر و منزلت کو کم کر دینا۔ اس کے بعد سے یہ فتنہ بڑھتا چلا گیا۔ ہمارے ہاں اہل قرآن کا باقاعدہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا جنہوں نے کہا بس ہم قرآن کو مانیں گے، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز واجب التعمیل نہیں ہے۔ ایک منکرین حدیث کا طبقہ پیدا ہوا، اور ان میں ایک بہت بڑا شخص جو پاکستان میں فوت ہوا ہے، غلام احمد پرویز، انشا پرداز اچھا تھا، گفتگو اچھی کر لیتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ فتنہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس میں کوئی صلاحیت ہو۔ بغیر صلاحیت کے نہ کوئی نیکی کا کام ہو سکتا ہے نہ بدی کا کام۔ بدی کا کام کرنے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے، قوت چاہیے۔ یہ صلاحیتیں اس میں تھی، اس نے فتنہ پھیلا دیا۔ وہ منکر حدیث کہلاتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے رسالے طلوع اسلام کے سرورق پر ہمیشہ ایک حدیث شائع کرتا تھا۔ وہ حدیثیں جو اخلاقی نوعیت کی ہیں، جن میں کچھ فضائل اعمال کا ذکر ہے، یا جن میں برے اخلاق کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے ان حدیثوں میں کوئی فقہی احکام اس سے مترتب نہیں ہوتے، یہ تو اخلاقی تعلیمات ہیں یا ایمانیات کا معاملہ ہے۔ لیکن وہ حدیثیں کہ جن سے احکام کا استنباط ہوتا ہے، ان کے بارے میں اس نے یہ مستقل دے دیا ہے۔ یہ گویا کہ اس کا موقف ہے، یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح، اس لیے کہ اس شخص کے اثرات ہمارے معاشرے میں کافی پھیلے ہوئے، اور آج اسی کی باقیات ہمارے ہاں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر بہت نمایاں ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ان کا اصول کیا ہے کہ اطاعت رسول کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ صرف ان کے زمانے کے لیے تھا، کیونکہ اس وقت میں وہ مسلمانوں کے امیر تھے، تو بحیثیت امیر مسلمانہ، امیر المومنین، ان کا حکم ماننا لازم تھا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ بات بہت بڑی گمراہی ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اطاعت خداوندی یعنی اطاعت قرآن، اور اطاعت رسول یعنی صحیح حدیث کی اطاعت، یہ دونوں مستقل اطاعتیں ہیں، دائمی ہیں، اور یہ غیر مشروط ہیں۔ ان میں کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے ان پر عمل کرنا ہے۔ البتہ تیسری اطاعت اور ہے، وہ ہے اولی الامر منکم، تم میں سے جو صاحب امر۔ ظاہر بات ہے کہ جو کوئی غیر مسلم آ کر آپ پر حاکم ہو گیا، اس کی اطاعت آپ پر فرض نہیں ہے، مجبوراً کیا جائے بات اور ہے، لیکن اطاعت اس کی لازم نہیں، بلکہ کوشش پوری ہونی چاہیے کہ اس کی حکومت کو ختم کیا جائے، اس سے نجات حاصل کی جائے، اس میں تن من دھن لگایا جائے، اس کے لیے جہاد کیا جائے۔ لیکن اصل میں اطاعت جو ہے تیسری، وہ منکم، مسلمانوں میں سے جو تمہارے امیر ہو، ان کی اطاعت۔ البتہ یہ اطاعت جو ہے یہ مستقل اور بالذات نہیں ہے، یہ غیر مشروط نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ آپ جو بھی مسلمان امیر ہے غیر نبی، نبی کے بعد، چاہے وہ امیر المومنین، چاہے وہ خلیفہ راشد ہوں، ان کی بات سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ تمہیں دلیل لانی پڑے گی کتاب و سنت سے اختلاف کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو بھی جماعت بنے اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، اس کے امیر ظاہر بات ہے کہ نہ وہ نبی ہیں، نہ وہ صحابہ کرام کے رتبے کے لوگ ہیں، نہ وہ خلافت پہ راشدہ کی کوئی نظیر ہے، تو ان کے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ اختلاف کا امکان بہت کافی ہے۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ ایک اصول بیان کر دیا گیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے ایسے کام میں جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہے، چاہے وہ شوہر کی اطاعت ہو بیوی کے لیے، اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف شوہر حکم دے رہا ہے، مسلمان بیوی کو اس کی اطاعت لازم نہیں ہے، ورنہ بصورت دیگر وہ تو قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جو نیک بیویاں ہیں صالحات و قانتات تو فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کا حکم ماننے والی ہوتی ہیں۔
ایک رائے آپ کی ہے، ایک رائے شوہر کی ہے، ایک بیوی کی ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں، شریعت کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یا تو بیوی اپنی اپیل سے، دلیل سے شوہر کو راضی کر لے، ورنہ یہ ہے کہ اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت کے خلاف حکم دے تو آپ مانیں۔ اسی طرح تمہارا امیر کو شریعت کے خلاف حکم دے، لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ اور کوئی امیر اس بات پر جو ہے پوری طریقے سے جم جائے اور مصر ہو تو پھر آپ اس جماعت کو چھوڑیں، طلاق دیں، جائیں کوئی اور جماعت ڈھونڈیں یا آپ خود جماعت بنائیں، لیکن جماعت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ علیکم بالجماعہ لا اسلام الا بالجماعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، جماعت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس جماعت کے امیر سے اختلاف ہو گیا ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے اپنے موقف پر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عندکم فیہا من اللہ برہان، ایسی بات جس کے لیے دلیل موجود ہو اللہ کی طرف سے، اس پہ اگر آپ اس جماعت سے اختلاف کرتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ پھر کوئی اور جماعت تلاش کرے، نہ ملے تو خود جماعت بنائے۔ یہ جو ہے اللہ کے تقوی کے ساتھ سم و طاعت کا نظام، اس میں سورہ تغابن کی جو آخری میں آیت آئی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، وہی بات جو یہاں آئی ہے، اللہ کا تقوی جس حد تک بھی ممکن ہے۔ یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ جب سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، حضور کے پاس حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا؟ تب پھر یہ آیت جب نازل ہوئی تو انہیں اطمینان ہوا، سکون ہوا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا بھی استطاعت میں، حد امکان میں، اپنے پوری امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واسمعوا واطیعوا، جیسے یہاں پہ ترتیب ہے اسی آیت کی ترتیب ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ اب یہاں فرمایا گیا ہے وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، خواہ تم پر کوئی غلام، اور وہ بھی حبشی غلام بھی امیر بن بیٹھے۔ اس پر میں پچھلی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں کہ ایک ہے اسلام کا آئیڈیل نظام، اس میں امیر جو ہے وہ باہمی مشورے سے ہوگا، امیر المومنین صاحب امر جو بنے گا وہ باہمی مشورے سے، وہ یہ نہیں کہ خود آئے اپنی دھوس جما کر اپنی طاقت سے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ اسلام کے مطابق مطلوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ البتہ سوال پیدا ہوتا ہے عملی دنیا میں، اگر فی الواقع ایسا ہو جائے، کوئی آئے اور فوج لے کر آئے اور چڑھ دوڑے اور حکومت پر قبضہ کر لے تو کیا کریں؟ اس کو کہتے ہیں تأمرہ۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی مرتبہ کہ یہ تفاعل کا جو آتا ہے مادہ، جو باب ہے، اس میں کسی شے کو خود حاصل کر لینا، تعلیم کسی کو علم دینا، تعلم خود علم حاصل کرنا، علم سیکھنا، تو تعمیر کسی کو امیر بنانا، تأمرہ خود امیر بن گیا۔ اس کے لیے ہی فقہا نے پھر یہ بات دی کی کہ اس شخص کی بھی اطاعت کرنی ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف حکم نہ دے، اپنی جگہ پر وہ فاسق بھی ہو، لیکن یہ کہ نظم کا تقاضا یہ ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ اگر فرض کر دیا جاتا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا لازم ہے تو خانہ جنگی بار بار ہوتی رہتی۔ لہذا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ امامت متغلب، تغلب، خود غلبہ حاصل کر لینا۔ جو شخص خود غلبہ حاصل کر لے اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ فقہا کا فیصلہ یہ جائز ہے، البتہ وہ بھی شریعت کے خلاف حکم نہیں دے سکتا، یہ شرط موجود رہے گی، یہ شرط ساقط نہیں ہوگی۔ وہ کفر کا حکم نہیں دے سکتا، وہ کسی حرام کو حلال نہیں بنا سکتا، کسی حلال کو حرام نہیں قرار دے سکتا، یہ اس کے اختیارات میں نہیں۔ اگر ان حدود کے اندر رہتا ہے تو چاہے وہ زبردستی امیر بن بیٹھا ہو، اپنے طاقت کے بل پر تغلب اور تعمر کی بنیاد پر وہ امیر بن گیا، اس کی اطاعت ہوگی۔ تو وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، چاہے تم پر امیر بن بیٹھے، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ایک غلام اور حبشی۔ اب یہ عربوں کے نزدیک غلام کا درجہ ظاہر بات ہے
کہ جو آزاد ہوتا ہے مسلمان اس کے برابر تو نہیں ہوتا تھا، غلام تو